کو بھی کرتے ہیں، وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، ناقبول جس کو جہاں کرے وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، ناقبول جس کو جہاں کرے۔ قبول اس کو بھی کرتے ہیں جس کو خدا کی قبول کرے۔ ہاں، کافروں کی جس کو خدا قبول نہ کرے اس کو بھی آقا قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے حج میں ناراض ہو گئے، خدا نے دعائیں قبول کی، کہا ظالم کو بھی معافی مل جائے، کر تو بیٹھا اس کے لیے کچھ، خدا نے کہا مظلوم کا بدلہ نہ لوں کیسے کروں، وہ دعا کچھ رک گئی، آقا جی غمگین رہے، روٹھے رہے خدا سے۔ جب میلاد میں آئے تو کچھ چہرے پہ ایسے جیسے خوشی تھی، صحابہ نے ہمت کی، پوچھا آپ کو ہم نے رنجین غمگین دیکھا، کچھ خوشی میں ہے؟ کہا ہاں، دعائیں مانگی تھی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اب قبول ہو گئی، کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ظالم کی بھی بخشش ہو جائے، اس سے بھی معافی مل جائے، تو مظلوم کو راضی کر دے، تو خدا نے وہ بھی قبول کر لی۔ تو ہنس رہا ہوں، شیطان سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ کافروں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں جی، نبی کریم جا کے کافروں کے جنازے پڑھاتے تھے، قرآن اترتا تھا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا، ان پر نماز نہ پڑھا کریں، آپ کی نماز کی بہت اہمیت قیمت ہے۔ ان کے لیے استغفار کرتے تھے، بخشش کی دعا کرتے تھے، سورۃ منافقون میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کی استغفار کریں یا نہ کریں، خدا نہیں بخشے گا۔ وہ کس لیے؟ کہا اگر آپ کی طرف بلایا جاتا یہ آپ کو رخ نہیں دیتے، آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب آپ کو اہمیت نہیں دیتے ہم ان کی کیسے سنیں استغفار؟ کتنی عظمت ہے رسول اللہ کی۔ اگر یہ آپ کو رخ دیتے تو ہم سب کچھ کر دیتے آپ کی وجہ سے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر ان کو بلایا جاتا ہے آپ کی طرف، لووا رؤوسہم، اپنا سر پھیر لیتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ کہا استغفر لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا جب تک کہ یہ آپ کو رخ نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو آپ کو رخ دے، اس نے کچھ بھی کیا ہو، قرآن نے پہلے اس کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ کوئی گناہ کریں، کوئی مصیبت کریں، کوئی ظلم کریں، جاؤکا، اگر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو سفارش لاتے ہیں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ خدا کو پائیں گے، معافی ہوں گے، خدا نے بخش دیا۔ یہ مفہوم ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سوچیں، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی تو بہت سی چیزیں آپ کی معافی میں آ جائیں گی، دنیا آخرت میں۔ اور محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جو کام آقا پسند کریں وہ انسان کرے، جو ان کی مرضی کے خلاف چیزیں ان کو چھوڑ دے، تو یہ ہوتی اس کی نیت محبت کی۔ اگر ایسے نہ کرے تو اس کی نیت سچی نہیں ہے۔ یہ زبان سے کہتا ہے، دل سے کہتا تو اس طرف چل پڑتا یا نہیں۔ وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، ناقبول جس کو خدا کرے وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، ناقبول جس کو خدا کرے۔ تو بتاؤ پھر کیسے ہم نہ کہیں دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے؟
ایسے کو تو کوئی قبول نہیں کرتا. اولاد زیادہ گنہگار ہے، ماں باپ گھر سے نکال دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. آقا جی کہتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جن سے کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے بھی سفارش کروں گا اللہ کے ہاں. تو کیسے ہم ان سے محبت نہ کریں؟ ہاں، محبت میں ان کے مر جانا چاہیے. اتنی مہربانی کوئی نہیں کرتا. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ اس کے لفظی ترجمہ تو ایسا ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن سنا دیتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان والے بنے. اتنی حرص کیوں کرتے ہو؟ اتنا کیوں ان کے پیچھے اپنے کو رنجور اور غمگین رکھتے ہو؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ افسوس کر کر کے، غم کر کے اپنے آپ کو ہلا کر دیں گے کہ ان کو ایمان مل جائے، یہ بچ جائے. ایسا نہ کریں، منع کیا ایسا نہ کریں. اتنا غم نہ کریں کہ ہمارے فیصلے ہو چکے ہیں، کسی کو ایمان ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. تو آپ اتنا نہ کریں، اپنے کو راحت دیں، اپنے کو سکون میں رکھے، تسلی دی ہے کہ آپ کو جب غم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مفہوم ہے، اس میں مجھے برداشت نہیں ہوتی. ہم آپ کا غم دیکھ نہیں سکتے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پہ غم نہ کیا کریں. کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو. اتنا غمگین ان کے لیے نہ ہوا کریں، اپنے آپ کو راحت دیں. اور امتوں اور امت نبی کی امتی تھے، ان کی بڑی سختی تھی شریعت میں. ہم کو بڑی آسانیاں ملی ہیں بطفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری 50 نمازیں 5 کر دی گئیں. کس کے طفیل؟ جناب حضرت محمد کی سفارش سے. ہم لوگ 5 نہیں پڑھی جاتے، 50. پھر خدا نے کہا ہم نے 50 کہا تھا، 5 کرا لی ہیں، لیکن آپ بیچ میں سفارشی بنے ہیں، ثواب ان کو 50 کا ہی دیں گے. بتاؤ. اور بہت سی رعایتیں ہم کو دی گئی ہیں، بہت سی رعایتیں بطفیل حضرت. دوسرے لوگوں کا اتنی رعایت نہیں تھی. وہ مسجد کے بغیر دوسری جگہ نماز نہیں ہوتی تھی. تم جہاں نماز پڑھ لو تمہارے لیے مسجد ہے. یہ تھوڑی ایسا نہیں. ان کا کپڑا اگر نجس ہو جاتا کاٹ دیا جاتا تھا، تم دھو لو تو صاف ہو گیا. ان میں اگر کوئی آدمی 80 سال جہاد کرتا تھا، 80 سال، خدا کہ تمہارا امتی اتنی مشقت نہ اٹھائے، وہ ایک لیلۃ القدر اس کو مل جائے 80 سال سے زیادہ دے دیں گے. اب بتاؤ کیا تم کو چاہیے؟ سب چیز مفت، بخشش مفت، ثواب مفت، بس بہانہ. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ خوش ہو جائیں. بتاؤ کتنی بات ہے ان کی خوشی کے لیے. ورنہ ہماری تمہاری خوشی، ہمیں تمہارے میں کیا رکھا ہے؟ گناہوں اور چکر مکر بازی کے سوا. جیسے اور امتی تھے ویسے ہم بھی تھے، لیکن ہماری نسبت آقا سے ہو گئی ہے. ان کی نسبت آقا سے نہیں تھی، اتنی رعایتیں نہیں تھی. ہماری آپ کی نسبت حضرت محمد سے ہے تو ہمیں اتنی رعایتیں آسانی. چلو جی. تاج مہاراج آقا ہے دو عالم، سرتاج مہاراج آقا ہے دو عالم، سرتاج مہاراج آقا ہے دو. آپ نمازی کے آگے سے گزر نہیں سکتے، گزر نہیں سکتے. حدیث شریف میں لوقف 40، 40 کھڑا رہے گا نہیں گزرے گا نمازی کے آگے سے. 40 سے مراد سال بھی لیے ہیں، مہینے بھی لیے ہیں، جو کچھ لیا. نماز کا اتنا مسئلہ ہے. اگر آقا بلائے نماز توڑ کے جواب دو. بتاؤ. آپ نے ایک صحابی کو بلایا، دیر سے آیا، کہا تم نے دیر لگائی. کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا جب میری آواز سنی تھی نماز توڑ دینی تھی. تم کو پتہ نہیں ہے میرا بلانا خدا کا بلانا ہے.
تم نے قرآن میں نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، خدا رسول کو جواب دو جب وہ بلائیں۔ آقا کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نمازوں کو توڑو، بلائے جو آقا نمازوں کو توڑو، بلائے جو اس سے کچھ سمجھنا چاہیے کہ ان کی بات کو کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ ہاں، جو وہ حکم کریں یا کچھ کہیں وہ ماننا چاہیے، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے حکم کی بڑی قدر ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ ڈریں، احتیاط کریں، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اگر ان کے حکم کی وہ احتیاط نہیں کرتے، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دنیا میں خدا ان کو سزا دے گا یا آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ ایسا حکم کسی اور کے لیے تو نہیں ہے۔ چلیں جی، کی رحمت میں ہے کیا برے کیا بھلے، ان کی رحمت میں ہے کیا برے کیا بھلے، پیارے آقا کی رحمت پہ لاکھوں سلام، پیارے آقا کی رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی کملی میں عیب چھپے سب میرے، 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 ان کے عفو و کرم پہ لاکھوں سلام، ان کے عفو و کرم پہ لاکھوں سلام۔ دل یہی کہتا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، مانا ہے ذوف ہے لیکن، مانا ہے ذوف ہے لیکن یہ ظالم دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے۔ مانا ہے ذوف ہے، مانا ہے ذوف لیکن یہ ظالم دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے، دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اجازت میں آئی لو یو کے ساتھ، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے، ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ۔